الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب. قال: فأصبح غدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی، اسلام کی لوگوں کو دعوت دی تو اس وقت کم تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے. 30 سے 40 کے درمیان جب تعداد تھی تو مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی، اللہ کریم اسلام کی عزت کے لیے آپ کو عمر بن الحشام یعنی ابو جہل یا عمر بن الخطاب میں سے جو پسند ہو اس کو اسلام کی عزت کے لیے اسلام کی دولت عطا فرما. اگلے دن جناب عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے اور راستے میں کسی نے دیکھا، کسی قبیلے کے ایک شخص نے کہا: عمر کس ارادے سے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا کہ میں نئے دین کا دعویٰ، نئی دعوت کا دعویٰ کرنے والا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو نبی ہے اس کے قتل کے ارادے سے اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس آدمی نے کہا: پہلے اپنا گھر تو سنبھالو کہ آپ کے گھر کی کیفیت، حالت کیا ہے. پوچھا کیا وہ اسلام لے آئے ہیں؟ جی اسلام لے آئے ہیں. گھر آئے، اپنے بہنوئی کو بھی مارا، اپنی بہن کو بھی مارا، اور یہی بہن اور بہنوئی دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اسلام اور دین کا، ہدایت کا ذریعہ بن گئے. کیونکہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی بہن سے کہ اسلام چھوڑ دو، وگرنہ اس وقت تک میں آپ پر تشدد کروں گا جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گی.
بہن نے کہا تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، تو جتنا چاہے ظلم ختم کر لے، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ بحیثیت مسلمان ہماری خواتین کا آج جذبہ کیا ہے؟ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں۔ ہماری خواتین کا جذبہ یہ ہے، کہتی ہیں کہ حضرت جی مقام پہ مولوی، طعام پہ میراثی۔ رسم و رواج کل خانی رسم و رواج شریعت نہیں ہے، لیکن یہ کل خانی ہوگی تو مولوی ہوگا، اور ہماری شادیاں، ہماری خوشیاں، ان میں میراثی ہوں گے، کنجر ہوں گے، خسرے ہوں گے، ہجڑے ہوں گے۔ اور ہم جب یہاں جمعے پہ کہہ دیتے ہیں یا کہیں اور، تو ہمیں لوگ کہتے ہیں حضرت جی ہم بڑی غیرت کرتے ہیں، آپ کی بات ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، لیکن ہماری بیگمات ہمیں دین پر چلنے دیتی، دین پر عمل کرنے نہیں دیتی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں بننے دیتی۔ وہ کہتی ہے بس نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لے، اے صوفی علی شکلاں بڑھاونے تو بڑھا لے، تے شادیاں تے میراثی نہ روکی پیا۔ شادیوں پہ کنجر نہ روکنا، خسرے نہ روکنا، ہجڑے نہ روکنا، کنجریاں نہ روکنا، ڈھول دھماکے نہ روکنا، وگرنہ ہمارا ڈنڈا آپ کے سر پر ہوگا۔ جبکہ نظام الٹ ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے۔ سوارتا پیلا بٹن تھا، تھوڑا تھوڑا بند کر۔ تو مرد کے لیے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ وعاشرون بالمعروف، جب اللہ نے سفارش کی کہ خواتین کو کچھ نہ کہا جائے، خواتین کے بارے میں نرمی کا معاملہ کیا جائے، تو عورتیں تھوڑی سرزور ہوئی، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو یہ ہماری گردنیں توڑ دیں گی، ہم پر حاوی ہو جائیں گی، ہم سے شریعت چھڑوا دیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر گھر میں درا لٹکا دو۔ اب خواتین مرد کو ہم اچھا بھلا سمجھا کے بھیجتے ہیں، اور جب وہ گھر سے آتا ہے تو دوسرا وہ مرد دیکھ کے آتا ہے، خاتون دکھاتی ہے بس تیری ایسی کی تیسی، بڑا آ گیا تیرا مولوی پیر تے تو میرا سیاسی۔ اور ادھر یہ خاتون ہے کہ بھائی نے مکہ مارا، منہ زخمی ہو گیا، خون جاری ہو گیا، اور کہہ رہا ہے کہ تمہیں اسلام چھڑواؤں گا۔ بہن کہتی ہے تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں اپنی جان دے سکتی ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ نہیں موڑ سکتی، منہ نہیں موڑ سکتی۔ مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت پرانا واقعہ ہے کہ ان کے دور میں کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کیا، یعنی کہ ختم نبوت پر حملہ کیا، گستاخی کی۔ تو شام کو جب مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ قوم کو شعور دینے کے بعد واپس گھر آئے تو بیوی دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے دروازہ نہیں کھولا، کہا مولانا پہلے یہ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ مر گیا ہے یا نہیں؟ کہا زندہ ہے۔ دروازے کے اوپر سے کلہاڑی پھینک دی، کہا جب تک اس کی موت کی خبر نہ لانا میرے گھر نہ آنا۔
ہونا جی تیری اگر گھر رہن دی نیت میراثی چھڈتے آویں کنجر چھڈتے آویں لتام صوفی صاحبہ بزرگ صاحبہ مولوی صاحبہ گھر آن دی ضرورت نہ کرے اسلام رواداری دا مذہب ہے نوال نبھینے پہ بے حیائی میں کوئی رواداری نہیں ہے اللہ کی دشمنی میں کوئی رواداری نہیں ہے اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی رواداری نہیں ہے رواداری وہاں ہوگی جہاں اللہ کی مرضی شامل ہوگی رواداری وہاں ہوگی جہاں اللہ کے احکام کو مقدم رکھا جائے رواداری وہاں ہوگی جہاں شریعت اسلام کو پہلے رکھا جائے گا رواداری وہاں ہوگی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہلے رکھا جائے گا اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی نہ رہے تو پھر کسی قسم کی رواداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم رواداری قائم کرنا چاہتے ہیں ہم اسلام کے اس نظام کو سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہے پیار کیا ہے محبت کیا ہے میرے اور آپ کے پیار کی قیمت میرے اور آپ کے اخلاق کی قیمت میری اور آپ کی رواداری کی قیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر ہے اگر ہم نے اپنے نفس کی منشا پر چل کر معاشرے کی منشا پہ چل کر اخلاق دکھانے کی کوشش کی اور رواداری دکھانے کی کوشش کی اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں میری اور آپ کی رواداری اس وقت کام آئے گی جب میرے اور آپ کے اعمال اللہ کی مرضی پر ہوں گے میری اور آپ کی رواداری اللہ کے حضور اس وقت مقبول ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہوں گے میری اور آپ کی اپنی مرضی پر نہیں ہوں گے تو اس لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بہن کا یہ واقعہ ذہن نشین کر لے اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں کو سمجھایا جائے انہیں بتایا جائے کہ یہ تھی خواتین کی اسلامی دینی ایمانی غیرت کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسلام چھوڑنا پڑے گا انہوں نے کہا جان جا سکتی ہے جتنا تشدد کر سکتا ہے کر لے میں اپنے اللہ اور اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منہ نہیں موڑوں گی ایسی غیرت چاہیے ہمیں بھی اور ہماری ماں بہنوں کو بھی دین کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کافی سارے ایسے مواقع ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی اللہ کریم نے آسمانوں سے حکم ارشاد فرمایا اور حضرت عمر کی رائے قرآن کے موافق ہو گئی جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی اللہ کو پسند آئی وحی الہی اس طرح نازل ہو گئی عبداللہ بن ابی بن مسلول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے والا دین کے ساتھ منافقت کرنے والا دین کے ساتھ دھوکہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرنے والا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کے ساتھ دھوکہ کرنے والا جب مر گیا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا بیٹا صحابی تھا سچا تھا اس کی درخواست پر اس کی دلجوئی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میرے آقا آپ سچے نبی ہیں برحق نبی ہیں ایسے منافق کا جنازہ آپ نہ پڑھاؤ سورۃ توبہ میں ہے اللہ تعالی نے حضرت عمر کی رائے پر قرآن نازل فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کا جنازہ نہ پڑھاؤ آپ ان کی قبروں پر کھڑے نہ ہوں اور فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کرو تب بھی اللہ قبول نہیں کرے گا سورۃ توبہ اٹھائیے اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ ان میں
سے کسی کا جنازہ نہ پڑھاؤ منافقین کا، اور نہ ہی ان کی قبروں پر کھڑے ہو۔ تو یہ ایمان ایسی چیز ہے، حرارت ہے کہ اس پر ایمان والوں کو جرأت، ایمان والوں کی محبتیں ہونی چاہیے۔ ایسی محبتیں نہیں چاہیے جیسے ہم کر رہے ہیں، سچی محبتیں جو صحابہ نے کر کے دکھائی۔ ایسے اللہ پر قربان ہو گئے، ایسے اللہ پر قربان ہو گئے۔ دیکھیے کہ زمین پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غیرت کا معاملہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مسلمانوں کی خواتین بے پردہ پھریں۔ اللہ نے پردے کا حکم جاری فرما دیا، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب پی رہے ہیں لوگ، اور شراب پینے والے شراب کی حالت میں اللہ کی نام، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس کرتے ہیں۔ نہیں، شراب حرام ہونی چاہیے۔ اللہ نے حکم جاری فرما دیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، قرآن کریم میں آیات نازل کر دی۔ ایک قوم آئی، حضرت عمر سے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، لیکن جبرائیل ہمارا دشمن ہے اور ہم جبرائیل کے دشمن ہیں۔ اگر جبرائیل کی جگہ وہی لانے والا فرشتہ حضرت میکائیل ہو جائے ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من کان عدوا لجبرائیل، یہ آیت پورے الفاظ ادا کیے، اللہ نے عرش سے وحی نازل فرمائی، اور انہی الفاظ میں جو حضرت عمر نے ادا فرمائے انہی میں اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ مومن کی غیرت اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ تم ایک بار غیرت تو کرو، جرأت تو کرو کہ بے حیائی کو شکست دینی ہے۔ ہر قسم کی بے حیائی کو اپنے نکاحوں سے، اپنی شادیوں سے نکالنا ہے، جرأت تو کرو۔ میرا اللہ تمہارے دلوں پر ایسا نور سکینہ نازل کرے گا، خدا کی قسم یہ مزہ لے کر تو دیکھو، دنیا کے سارے مزے بھول جاؤ گے، سارے مزے بھول جاؤ گے۔ اپنی بیویوں سے کہہ دو ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، ہر طرح کی آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کے آپ کے حقوق پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، طرفداریاں کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں مانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دائرے میں آپ جو کچھ ہم سے مطالبہ کر سکتی ہیں ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا یقین ہے اگر آپ ایسا عزم لے لیں آپ کی بیگمات بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اتنا وہ بھی سخت نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کریں۔ مسئلہ ہے کہ ہم دین سمجھے نا پہلے، اور یہ جو ہم نے سمجھا ہے یہ اپنی بیگمات کو سمجھائے تو انہیں دین ہم سمجھاتے نہیں ہیں، انہیں دین ہم بتاتے نہیں ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہم بتاتے نہیں ہیں۔ اصل حال پتہ کیا ہے، وہ بندہ آکے میرے ایک دوست مرید کو آکے تو حضرت کو نا میں دو چار سوال پوچھ رہا ہوں، چل رہا لوسیا تیرے سمے لوسیا میرے حضرت منہ کرنے لگا، اور بندہ سوچے نا ہوتے جا حضرت مرید اتنا بدتمیز پتہ نہیں پیر دا کیا، جبکہ پیر نے ایسی کوئی تربیت نہیں دی، پیر نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھایا ہے۔ تو یہ بدخواہی آستین کے ساتھ، تو ہم بھی اسی طرح تھوڑے سے بدخواہ بنے ہوئے ہیں، ہم اپنی بیویوں کو، خواتین کو، اور جب ہم معاشرے میں اکیلے دکانوں پر اڈوں پر بیٹھتے ہیں ہمارا تبصرہ ہوتا ہے بابا دین سونا بہو ہے لیکن عمل نہیں سکتا، وہ گال ہے جب تک ہمیں لوگ سے میرا پیر منہ نہیں لینا،
دین بہت خوبصورت ہے لیکن دین عمل نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہم نے دین کو آسان فرمایا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آپ ہماری طرف اٹھ کر چلیے تو صحیح, آپ ہماری طرف چلنے کی کوشش تو کیجیے, جد و جہد تو کیجیے. اللہ فرماتے ہم آپ کے لیے راستے کھول دیں گے, ایک راستہ نہیں, سبلنا کئی راستے کھول دیں گے کہ آپ ہمارے محبوب بن جاؤ گے, ہمارے دوست بن جاؤ گے, ہمارے پیارے بن جاؤ گے. اللہ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.